بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، مائیں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرما کر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ایک مشعل راہ عطا فرمائی. قرآن کریم کتاب ہدایت اور ہر گھڑی کے اندر ہماری رہنمائی کرنے والی کتاب، جس کو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا. اس کتاب کی عظمت اور اس کی فضیلت اور اس کا آفاقی پیغام اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے، جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اور ان کی معاملات کی صفائی کے لیے نازل فرمایا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کو بہت سارے معجزات سے نوازا. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہم السلام، ان تمام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا اور ساتھ میں ان کو ایک معجزہ بھی دیا. وہ معجزے جو ان کی نبوت کے شاہکار تھے، جو ان کی نبوت کی صدق اور حق ہونے کے اوپر دلالت کرتے تھے. اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور جب آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو آپ کو بھی معجزات عطا کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کی فہرست بہت لمبی ہے. اتنے معجزات شاید کسی اور نبی کو نہ عطا کیے گئے جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے. لیکن ان تمام معجزوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ، جو کہ علمی معجزہ ہے، اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اور وہ معجزہ قرآنی شکل کے اندر ہمارے اندر موجود ہے. پچھلے انبیاء کرام جن کی نبوت ایک خاص وقت کے لیے اور خاص مکان کے لیے، ایک خاص جغرافی کے لیے، اور بہت سی مرتبہ خاص طرح کے لوگوں کے لیے، خاص قبیلے کے لیے ہوا کرتی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یہ پوری انسانیت کے لیے ہے. اس میں نہ تو زمان کی قید ہے، نہ مکان کی قید ہے. آپ ہر زمانے کے لیے نبی ہیں اور ہر جگہ کے لیے آپ نبی ہیں. آپ کی رسالت، آپ کا پیغام پوری دنیا والوں کے لیے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آفاقی ہے اور آپ کی نبوت قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جو معجزہ عطا کیا، جو سب سے بڑا معجزہ قرآن کی شکل میں، وہ معجزہ قیامت تک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قائم و دائم رکھا. جس طریقے سے قرآن کریم معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اسی طریقے سے یہ قرآن معجزہ ہمارے بھی زمانے میں بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس معجزے کے بارے میں ارشاد فرمایا: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا
فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. اگر تمہیں ہمارے اس معجزے کے بارے میں شک ہے، اس کتاب کے بارے میں شک ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل نہیں کی گئی ہے، اگر تمہیں یہ ڈاؤٹ ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اوپن چیلنج، ایک عام چیلنج لوگوں کے سامنے رکھا. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں کی گئی ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اس کو اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے یا کسی سے سیکھ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے، اگر تمہیں اس میں کسی طریقے کا شک یا شبہ ہے تو پھر آؤ برسر پیکار آ کر کے اس قرآن کریم جیسی کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی سورہ یا اس سے چھوٹی ایک آیت ہی بناؤ. اگر تم واقعی میں اپنے اس قول کے اندر سچے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ نعوذ باللہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، اگر یہ صورتحال ہے تو پھر آؤ آ کر کے قرآن کے جیسا، قرآن کی جیسی ایک سورہ بناؤ، ایک چھوٹی سی سورہ بناؤ. اور اس کے لیے تم اپنے جتنے یار و مددگار ہوں، تمہارے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں اور جن کے بارے میں تمہیں بہت زیادہ گمان ہے اور تم جن کی زبادانی کے اوپر تم اترایا کرتے ہو، آؤ ان تمام لوگوں کو بلاؤ، اپنے تمام خلفاء کو، اپنے تمام رفقا کو اور اپنے تمام معاونین و مساعدین کو بلاؤ اور ایک چھوٹی سی چیپٹر، ایک چھوٹی سی سورہ قرآن کی جیسی تم بناؤ، ایک قرآن کی جیسی ایک چھوٹی سی سورہ لے کر کے آؤ، ایکول ٹو دا میرٹ، اسی طرز کی، اسی خوبی کی حامل، اسی انداز کی کہ جس طریقے سے قرآن نے کس طریقے سے بحر بے پایا کو ایک کوزے کے اندر سمو لیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کی اس آیت کے ذریعے سے لوگوں کو اوپن چیلنج کیا کہ یہ قرآن یہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی لکھی ہوئی کوئی کتاب نہیں ہے. سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنا ہے یہاں پہ کہ اگر ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر مطالعہ کرتا ہے تو یہ پاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر کبھی کسی سے سیکھنے کے لیے کسی مدرسے کے اندر، کسی درسگاہ کے اندر، کسی دانشگاہ کے اندر یا کسی کے سامنے کبھی زانو تلمذ نہیں طے کیا، کبھی کسی کے سامنے آپ نہیں بیٹھے. آپ ایک امی تھے. آپ کی ساری زندگی عرب کے سامنے، آپ کی فیملی کے سامنے، آپ کے گرد و نواح کے جو لوگ آپ کو جاننے والے تھے ان تمام کے سامنے آپ کی زندگی بالکل کھلی کتاب کی طریقے سے ہے. سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانتے ہیں کہ آپ یتیم تھے، آپ مکے کے اندر پیدا ہوئے، مکے کی گلیوں میں آپ نے اپنا بچپنا گزارا اور یہ 40 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے ہی کے اندر رہے، کبھی کہیں نہیں گئے سوائے 2 واقعے کے کہ ان 2 واقعوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے سفر پہ گئے تھے اور وہ سفر بھی وہ ایک تجارت کا سفر تھا اور سب لوگ جانتے ہیں اس کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئے، کبھی کسی کے پاس نہیں گئے. آپ کا کوئی استاد نہیں تھا، آپ کا کوئی معلم نہیں تھا، آپ ہمیشہ سے اپنے ہی لوگوں میں رہے. آپ ایک امی تھے، نہ آپ پڑھنا جانتے تھے نہ آپ لکھنا، آپ نہ تو پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے. جبکہ آپ کے رفقا میں، آپ کے جاننے والوں میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو لکھ بھی سکتے تھے، پڑھ بھی سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا کہ نہ آپ لکھ سکتے تھے نہ آپ پڑھ سکتے تھے. لیکن اچانک 40 سال کے بعد ایک ایسا کلام آپ کی زبان سے نکل رہا ہے جو موتیاں بکھیر رہا ہے، جس کی مثال لانے سے ساری قوم عاجز ہے، سارا عرب عاجز ہے. وہ عرب جن کو اپنی زبادانی کے اوپر ناز تھا، وہ عرب جو اپنی فصاحت و بلاغت کے اندر پوری دنیا کے اوپر چھائے ہوئے تھے، وہ عرب جو اپنے علاوہ دوسروں کو گوگا سمجھتے تھے، اپنے آپ کو عرب اور دوسروں کو عجمی کہتے تھے. عجمی ان کو کہا جاتا ہے جو بول نہیں سکتا. یہ عربوں کا طرز تھا کہ دوسروں کو وہ گوگا سمجھتے تھے. زبادانی کے اندر اتنی مہارت تھی.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ وہ کلام نازل فرمایا اور آپ کی زبان سے وہ کلام نکلا کہ سارا عرب عاجز تھا. سارے عرب کے فصحا و بلغا، سارے ایلوکوینٹس اور جتنے بھی عرب کے اندر مشہور و معروف شعراء تھے، سب آپ کے کلام کو سن کر کے انگشت بدندہ رہ گئے. سب متحیر العقول ہو گئے، سارے لوگ حیرت زدہ ہو گئے. کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کلام، ایسا شیریں کلام کیسے کہہ سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کریم جیسا عظیم الشان کلام کا آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کلام کا لوگوں کے سامنے پڑھنا سارے لوگوں کو حیران کر دیا. لیکن ان میں ایسے لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ اس کلام کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام معبودان کو چھوڑ دینا، اپنے تمام معبودان باطل کو ختم کر دینا اور ایک خدا کی عبادت کرنا، ایک خدا کی پرستش کرنا. خانہ کعبہ جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، جو کہ سب سے پہلا گھر ہے روئے زمین کے اوپر، جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اس عبادت خانے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. وہ گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنا تھا وہ بت کدہ بن گیا اور اس کے اندر بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے. ایسے وقت میں ایک خدا کی عبادت کرنا، اس کی پرستش کرنا اور اسی سے لو لگانا، یہ مطلب اس بات کا کہ ہمیں ان تمام معبودان باطل کو گڈ بائی کہنا ہے، ان کو خیر آباد کہنا ہے، جس کے لیے عرب کمیونٹی تیار نہیں تھی. وہاں کے جو برسر پیکار لوگ تھے، جو سربراہدہ شخصیات تھیں، جو وہاں کے سرگنا تھے، وہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ اس بات کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام معبود کو رد کرنا اور صرف ایک خدا کو ماننا اور اسی کی عبادت کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مشن کے اوپر قائم رہے. آپ کو اذیتیں پہنچائی گئیں، ہر طریقے سے آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کو لالچ دی گئی. آپ کے سامنے سرداران قریش، مکہ کے سرگنا لوگ آئے اور آپ سے ڈائیلاگ کرنا چاہا اور آپ کو منوانا چاہا کہ آپ کسی بھی طریقے سے اس بات کو چھوڑ دیں. ایک اللہ کی عبادت کا نعرہ آپ چھوڑ دیں اور اس کے بدلے آپ جو بھی چاہتے ہیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ امارت چاہتے ہیں تو ہم پورے عرب کا آپ کو امیر بناتے ہیں، ہم آپ کو پورے عرب کا بادشاہ بناتے ہیں. اگر آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، اگر آپ پیسے چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے کہ آپ پورے عرب کے اندر سب سے مالدار بن جائیں گے. اور اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو عرب کی ساری عورتیں آپ کے لیے حاضر ہیں. آپ جن کی طرف بھی انگلی اٹھا دیں اس سے آپ شادی کر لیں. آپ کو ہر طریقے سے لالچ دیا گیا اور آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن ظاہر سی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت، یہ کوئی ان کا اپنا ذاتی منصب نہیں تھا، یہ کوئی ان کا کوئی ذاتی فریضہ نہیں تھا، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور پکے رسول تھے. اللہ نے آپ کو یہ ذمہ داری سونپی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا تھا تو یہ دنیا کی سلطنت اور یہ دنیا کے مال و زر اور یہ رنگ رلیاں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں آنے والے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں تم سورج لا کر کے رکھ دو اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دو، تب بھی میں اپنے مشن سے، میں اپنے پیغام سے پھرنے والا نہیں ہوں. یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیمت اور یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کی جس کے اوپر آپ بھرپور ڈٹے رہے اور حالات کا اور یہ جتنے بھی چیلنجز تھے آپ نے اس کا بھرپور مواجہہ کیا اور اس کی روک تھام کی.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیلنجز کے سامنے، ان تمام تحدیات کے سامنے ایک چٹان بن کر کے کھڑے رہے. کوئی بھی لالچ، کسی بھی طریقے کا کوئی بھی ڈائلاگ آپ کے پاؤں کے اندر جنبش نہ لا سکا. یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، اور یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، جو ساری انسانیت کے لیے ایک پیغام تھا، ساری انسانیت کی بھلائی کے لیے تھا، ساری انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے تھا، ساری انسانیت کو انسانیت کا سبق سکھانے کے لیے تھا. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی فہم نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا.